ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ سیکنڈ ایئر یونٹ نمبر 4 میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کے حقوق اور فرائض. یا آج ہم جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی 73 کے آئین کے تحت شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہے. اب سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں 1973 کے آئین کے مطابق بنیادی شہری حقوق. سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کون سے ہیں 1973 کے آئین کے مطابق. 1973 کے آئین میں پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق حاصل ہے. اب یہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے. بنیادی حقوق سے مراد انسان کے وہ پیدائشی حقوق ہے جو ہر مہذب معاشرے میں افراد کو حاصل ہوتے ہیں. یہ میں اس کو انڈر لائن کر رہی ہوں کہ بنیادی حقوق سے مراد انسان کے وہ پیدائشی حقوق ہوتے ہیں جو ہر مہذب معاشرے میں افراد کو حاصل ہوتے ہیں. اور اس طرح سے پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ایک مہذب معاشرہ ہے، اور اسی لیے پاکستان کے آئین میں بھی شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے. اب ان حقوق کو شامل کرنے مقصد کیا ہے؟ قانونی شکل دینا اور ان کی حفاظت کرنا ہے. کہ آئین میں جو ہے ان حقوق کو کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قانونی شکل دینا ہے اور ان حقوق کی حفاظت کرنا ہے. اب یہاں پر ہم کچھ حقوق کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس چیز جو آتی ہے وہ ہے حق زندگی. کہ کسی شخص کو اس کے جینے کے حق اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا. کہ اگر ایسے کوئی کسی کو کرتا بھی ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کی زندگی چھین رہا ہے، تو جو چھینے گا اس کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی کو یا اس کو جینے کے حق سے محروم کرے. اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو عمر قید کی یا پھانسی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، کہ جو حق تھا جو اس نے چھینا ہے. پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ غلامی اور جبری مشقت کو آئین میں ممنوع قرار دیا گیا. 1973 کے آئین کے مطابق کسی کو غلام بنانا یا اسے زبردستی کام کروانا ممنوع ہے. اس کے علاوہ کہتی ہے کہ چادر اور چار دیواری کا احترام جو ہے وہ لازمی ہے، کہ چادر اور چار دیواری کا احترام ضرور کیا جائے گا، اس کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ رہائش کا حق ہے تمام پاکستانیوں کو. ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ حق ہے کہ وہ کہیں پر بھی اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں، یعنی انہیں رہائش بنانے کا حق حاصل ہے. پھر اس کے علاوہ نیکسٹ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی تنظیمیں بنانا، انجمن سازی کرنا یا پرامن اجتماع کرنے کا بھی حق انہیں حاصل ہے کہ وہ ایک حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جائز روزگار، ہر شہری کو پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے روزگار کے لیے تجارت یا کاروبار کا اسے حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی تجارت کر سکتا ہے، کوئی بھی کاروبار کھول سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار وغیرہ کر سکتا ہے. ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اسے اجازت ہے. اس کے علاوہ تمام سرکاری ملازمین کے علاوہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں بھی حصہ لے سکتا ہے اور کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. یہ اس کا حق ہے. لیکن جو گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وہ نہ تو سیاست میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی پارٹی کی رکنیت حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ یا گورنمنٹ جاب کو چھوڑ نہیں دیتا، یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ کرے تو پھر وہ کر سکتا ہے. لیکن ڈیورنگ گورنمنٹ سرونٹ وہ پالیٹکس میں بھی حصہ نہیں لے سکتا اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی شمولیت اختیار نہیں کر سکتا. اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق حاصل ہے. ذرائع ابلاغ خاص طور پر پریس کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے. کہ جب آئین بن جاتا ہے، جمہوریت حکومت جب آ جاتی ہے تو اس میں پریس کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے. ذرائع ابلاغ کو آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کرنے کے استعمال کرے، اور وہ ہر چیز کو جو وہ بہتر سمجھتا ہے. پریس کو آزادی ہے کہ وہ اس کو تحریر کر سکتا ہے. اچھا جی، کوئی بھی شہری جو بھی ہے اسے مذہب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے
اور اس پر عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ پھر کوئی بھی شہری بغیر کسی جواز کے اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی جرم کی نوعیت سامنے نہیں آتی اور اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ آیا اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے آزادی ملے۔ اچھا جی، حق کی جائیداد ہر پاکستانی شہری کو، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں پاکستان کی کسی جگہ پہ بھی زمین بنانے، اچھا جی، خرید فروخت کرنے کا اور کسی قانونی تقاضے پورے کر کے جائیداد لینے کا انہیں پورا حق ہے، حاصل ہے، اور اس کی جو جائیداد ہے کوئی اس پہ زبردستی قبضہ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے قانونی تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں تو اسے اس کے جائز حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور اہلیت کے حامل، اگر کسی کو اہلیت حاصل، یعنی کوئی مطلب ہے کہ پاکستان کا جو ہے میں کوئی رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی قومیت سے ہو، کسی بھی جنس سے ہو، یہ رہائش ہو یا جائے پیدائش کی بنیاد پر اس سے سرکاری ملازمت میں کوئی بھی امتیاز نہیں رکھا جائے، یعنی سرکاری امتیاز کے لیے، گورنمنٹ جاب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے یہ کسی نسل سے، خاص نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی مذہب اس کا ہو، قومیت، جنس، رہائش، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ بینگ اے پاکستانی شہری، پاکستانی سٹیزن اگر وہ ہے تو اس میں اسے اگر وہ جو ہے میرٹ پہ آ رہا ہے، اس میں ایبلٹی ہے، تو پھر اسے گورنمنٹ کی جاب جو ہے اس کے حصول میں کوئی بھی اس میں فرق نہیں رکھا جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حق کی ثقافت، ہر شہری کو اپنی زبان، رسم الخط و ثقافت کو محفوظ کرنے، یعنی اپنی زبان کو سب سے پہلے، چاہے مادری زبان ہے چاہے قومی زبان ہے، ہر طبقے کی شہری کو اپنی زبان، رسم الخط اور ثقافت کو محفوظ